بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن حکیم، حدیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان جنگ زوروں پر ہوگی۔ ایک دن عصر کے قریب نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نمازوں کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمانوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے منارے پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیبی توڑ دیں گے، قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، یہودی اور دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہی مر جائے گا۔ بابولت پر دجال کو بھی ختم کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول بھی نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدہ اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے حوالہ کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گواہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران ان کا نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولادیں بھی ہوں گی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد حتان قبیلے کے ایک شخص حجاز حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک اور عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیک کم شروع ہونا ہو جائیں گے اور برائیاں بڑھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوں گی کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ہاتھ کو کسی کا مقابلے کی طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو گواہ طور پر لے جائے۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبے پگھلا کر لوہے کے تخت جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور یہ قوم باہر نکل آئیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔
اور فساد برپا کریں گے۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا ساری پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تو تھا ہی نہیں۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر سود دینار سے بھی قیمت اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبو اور تعفن سے پھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ بارش کریں گے۔ کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ بارش نہ پہنچے گی۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف اور شفاف کر دے گی۔ اس زمانے میں زمین اپنی برکتیں ظاہر کریں گی۔ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے چھلکے کے سائے میں پوری جماعت بیٹھ سکے گی۔ ایک اونٹنی کا دودھ بڑی جماعت کے لیے، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی حکمرانوں تک نیکی غالب رہے گی، پھر آہستہ آہستہ شر غالب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ جب یہ دھواں نکلے گا تو ہر جگہ چھا جائے گا جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافر کو بے ہوشی ہو جائے گی۔ 40 دن تک مسلسل یہ دھواں چھا رہا ہوگا۔ 40 دنوں کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے اسی زمین اور اسی زمانے میں 3 جگہ سے زمین ڈوب جائے گی۔ ایک جگہ مشرق میں ہے، ایک جگہ مغرب میں ہے اور ایک جگہ جزیرہ عرب میں ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کمانے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کماتے کماتے ہی ہم اپنے آخرت اور اپنے بچوں کو بھی اسلامک اور دینی واقعات پڑھائے اور ان کو باعمل اولاد بنائے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اور بھی ہمارے نیک ویڈیو یعنی اسلامک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم ہر روز اسلامک واقعات والی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔